قرآن میں کہا گیا ہے کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کا اطمینان ہے. When the realization of the Creator and His remembrance and His zikr fulfills a man's desires, then how do Buddhists and some atheists find peace without the ultimate reality? دیکھو میں تو مہاتما سدھارتھا بدھا کو پیغمبر سمجھتا ہوں، کنفیوشس کو پیغمبر سمجھتا ہوں، تاؤ کو پیغمبر سمجھتا ہوں. قرآن کہتا ہے میں نے ساری قوموں کی طرف، میں کسی قوم کو برباد اور تباہ نہیں کیا جب تک کہ پیغمبر نے ان قوموں کی طرف بھیج لیے، اور پھر اللہ بلسان قوم ہی، انہی قوموں کی زبان. ویسے بھی مجھے وہ بہت پسند ہے، سدھارتھا بدھا بہت پسند ہے. اگر اسلام نہ ہوتا تو میں بدھسٹ ہی ہوتا. بڑے مزے کا مذہب ہے. بٹ یو نو ون، تھوڑا سا ریئیکشنری مذہب ہے. بہت سارے پیغمبر اپنے زمانے کا ایک کاؤنٹر ریئیکشن تھے. اگر وہ آپ ان کے جو 8 اصول ہیں بدھزم کے دیکھو تو سب سے زیادہ قریب ترین اگر اسلام کے اگر کوئی میچ پڑتا ہے تو انہی سے پڑتا ہے. Almost it looks either our prophet is repeating or God is again and again giving us the same law of attitude, servitude. مگر وہ کمپلیٹ نہیں تھے، آئیڈیلسٹک تھے. مہاتما بدھا کا جو آخری خطبہ ہے جو اس نے مرنے سے کچھ عرصے پہلے دیا، اٹ از بیوٹیفل، کمپلیٹ شاعری ہے، آفاقیت ہے اس میں. But that is not livable. That is not livable. جب ٹیکسلا پہ ہن نے حملہ کیا اور مہایانا بدھسٹ کے کم از کم بعض کے مطابق 40 اور بعض کے مطابق 80,000 طالب علم ٹیکسلا میں تعلیم پاتے تھے، اور ان پہ تورمانہ اور مہرگلا کا حملہ تھا جو بعد میں کشمیر میں بھی گئے. سب سارے بدھ ان کے اساتذہ اکٹھے ہو کے بیٹھے ایز پیسیفسٹ، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم مزاحمت نہیں کریں گے. مہرگل نے اور تورمان نے وہ 80 کے 80,000 گردنیں اتار دیں، اور اس وقت کا ٹیکسلا اجڑا ہوا ہے. Now this generally is not an acceptable عمل. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول مشہور ہے، جب تمہیں ایک تھپڑ مارا جائے، ایک گال پہ مارا جائے تو دوسرا پیش کر دو. خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت بات ہے. ہمارے ہاں بھی بڑے خوبصورت لوگ ہوئے. واصف علی واصف کی گفتگو کیا پیاری ہوتی ہے، بعض اوقات لگتا ہے اردو ریشم و کم خواب میں لپٹی ہوئی ہے. مگر خواتین و حضرات، یہ پریکٹیکل لائف ہے نہیں. انسان کا ایک انڈیویجول کے معیار کو یہ ایکسپلین کر سکتے ہیں، ایک جملہ انسانیت کے معیارات پہ یہ سارے ایٹیچیوڈ نہیں اترتے. بدھ گیا تو مہاویر آ گیا. مہاویر بدھ مت سے بھی آگے چلا گیا. ننگے پیر چلنے والے، کسی چونٹی کو اذیت نہ دو، کسی قسم کے کسی بھونگے کو کسی قسم کو تم سے اذیت نہ ہو. مدر ارتھ کا احترام کرو. زمین سے پیدا ہوئی ہر چیز کا ایک مکمل ہے. ہندو کتنا چالاک ہے، اس نے کرپشن آف ریلیجن کو اس کمال سے اپنے اندر سمیٹا کہ بدھستوا کو کرپٹ کر کے بدھستوا وترا بنا لیا، جینا کو کرپٹ کر کے جینا وترا بنا لیا. مگر there is one thing very sure about Islam, very thing. There is such a geometrical precision about the oneness of God in Islam. No mythology is possible. اتنی پرسیشن ہے خدا واحد کے نظریے کی، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا. اسلام اعتدال کا مذہب ہے. اگر آپ یہ ایٹیچیوڈ پیش کرو، ایک عیسائی تو یہ کر لے گا، ایک کرسچن ضرور کر لے گا، ایک گال کی بجائے دوسرا پیش کر دے گا، مگر یہ جملہ عیسائیت کا یہ پیش نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا.
ظاہر ہے کہ انسانیت کو ایک ایسی شکل دینی تھی اللہ نے کہ جو آگے بڑھتے ہوئے ایک انتہائی معتدل پائیدار نظام کی ابتدا رکھتا ہو. اسی لیے کرسچینٹی کا داخلی مذہب ختم ہوا اور اذیت پسندی کا بدھسٹک ایٹیچیوڈ بھی ختم ہوا. نارمل معتدل مسلمان جن کے بارے میں زیادہ بہتر تو اقبال ہی رکھتے ہیں کہ یہ غازی یا تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. یہ وہ لوگ پیدا ہوئے اور تاریخ گواہ ہے کہ کوئی قوم کوئی مذہب مسلسل اتنی بڑی سربلندی کو نہیں پہنچا کہ 1200-1400 سال اور اب بھی مسلمانوں ہی نے زمین پہ وقت ڈالا ہوا اور کسی نے ڈالا ہوا. اور انشاءاللہ تعالی العزیز ہاں اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ میرے جو امت ہے دجال کے زمانے میں 1/3 میرے عمراء میری امت کے اس کا ساتھ دیں گے اور رسوائی کا باعث بنیں گے. ایک طبقہ وہ ہے جو اس کے خلاف لڑے گا اور شکست کھائے گا اور یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. ایک طبقہ وہ ہے جو دجال کی حمایت کرے گا اور شکست کھائے اور ان کا ساتھ دے گا. دوسرا طبقہ وہ ہے جو زمانہ آخر میں دجال کے خلاف جنگ کرے گا اور شکست کھائے گا اور یہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے. پر یہ 2 طبقے گزریں گے تو میری امت کا تیسرا طبقہ اٹھے گا. سادے جے مسلمان، بالکل پیڑے جے مسلمان، پکھے جے مسلمان، صرف خدا اور رسول کی محبت میں سموئے ہوئے مسلمان جو اللہ کو اللہ اور رسول کو رسول مانیں گے. وہ پارٹی باز مسلمان نہیں ہوں گے. ہوا سماکم المسلمین، ان کا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہوگا. ملت آبیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت سے ہو. ہوا سماکم المسلمین، وہ مسلمان ہوں گے. پھر جس کے ہاتھ جو ہوگا لے کے جنگ کو نکلے گا اور بالآخر تم دجال پہ غالب آؤ. خاتون حضرات، ایک تو دیکھ ہی رہے ہو، دوسرے شکست کے قریب ہیں. اب رہ گئے میں اور آپ کہ کم از کم کوئی لوٹا مسلح نال رکھنا چاہیے. کوئی کہتے ہیں اس وقت ایک حدیث مزید ایکسپلین کرتی ہے کہ عورتوں اور مردوں میں جو چیز جس کے ہاتھ میں ہوئے گی اٹھ کے دجال کے خلاف نکل پڑے گا. یہ تو پھر ہم ہی آپ ہو سکتے ہیں اور کون ہو سکتا ہے. اور پھر حضرت ابو نعیم بن یعنی ان کی حدیث ہے حمادی میں درج ہے کہ زمانہ آخر میں اہل ہند کے مسلمان پہلے اہل کفر ہند کو شکست دیں گے اور ان کے امراء و رؤسا کو گرفتار کریں گے. پھر شام میں مریم کے بیٹے کا ساتھ دیں گے. پاکستان بڑی ٹھیک ہے، بڑے یہ نہیں مار کھاتے. یہ جتنے بھی کرپشن والے لوگ آ جائیں، جتنے جابرین مطلق آ جائیں نا، پاکستان نہیں گر سکتا ان کے ہاتھ. اس کا مقدر لکھا ہوا. ہم نے بالآخر، میری تو خیر پتہ نہیں ہے، مگر بالآخر ہم نے زیارت عیسوی سے پاکستانیوں نے مشرف ہونا. اور انشاءاللہ تعالی العزیز آپ نہیں تو آپ کے بچے، اور زیادہ دور نہیں نظر، بچوں تک نوبت نہیں آئے گی. اپنے آپ کو صحت سلامت رکھنا، صحت اچھے، خدا سے دعا کرتے رہنا انشاءاللہ تعالی العزیز. اس وقت کی اور اس لمحے کا انتظار کرو جب آپ کو ایک نبی اللہ کی زیارت ہو اور دجال سے فراغت ہو، اور پھر کچھ عرصے کے لیے اس کے بعد زمین پر ویسے ہی دین نے رخصت ہو جانا ہے. ہوتے ہوتے تم بھی پلٹو گے انہی مراحل کو جیسے پرانی قومیں پلٹ گئیں. اور اگر کسی نے غار میں، دس از ڈیکیڈنس، ونس دی ہائٹ آف دی آرچ از اچیوڈ، پھر اس نے اسی طرح زوال پذیر ہو. جیسے دنیا آگے بڑھی ہے ترقی اور تمدن میں، ایسے ہی پیچھے جائے گی اور بالآخر کیو مین پہ دوبارہ قیامت قائم ہو جائے گی. May Allah be kind to you. Thank you very much. Good luck.